وأشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين الملقبا بالطه والياسين، محبوب رب المشرقين والمغربين الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الأزلية الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات پڑھو. عزیزان امیر المؤمنین، آج ہم اور آپ پھر سے اس کا ذکر کرنے کے لیے آئے جس کا ذکر خدا کا ذکر قرار دیا ہے. میں کیا عرض کر گیا، بہت آرام سے بہت بڑی بات کر گیا. جس بندے کا ذکر کرنے سے خدا کے ذکر کا ثواب ملتا ہے، اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس کا ذکر اللہ کو پسند ہے. سرکار نے فرمایا تھا نا: زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. کہ علی کا ذکر کیا ہے؟ ان ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. علی کا ذکر اپنی مجلسوں میں کرو کہ یہ علی کا ذکر. مجلس کہتے ہیں بیٹھک کو، صرف فرش ازا نہیں، سرکار کہہ رہے ہیں ہر بیٹھک میں علی کا ذکر کرو.
ہر بیٹھک میں علی کا ذکر کرو، جہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو علی کا ذکر کرو، دفتر میں بیٹھے ہو علی کا ذکر کرو، گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو، دسترخوان پہ بیٹھے ہو علی کا ذکر کرو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری، ذکری ذکر اللہ. علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، اور مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر تو عبادت ہے. اللہ کا ذکر عبادت ہے، یعنی کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. علی کا ذکر علی کے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. سرکار ایک اور جگہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے مانگا ہے، میں نے اللہ سے مانگا ہے. کس کو مانگا ہے؟ علی کو مجھ سے پہلے نہ اٹھانا. حضور کو علی سے اتنا پیار ہے، علی کو مجھ سے پہلے نہ اٹھانا. سألتہ اللہ یقبضہ قبلی، علی کو مجھ سے پہلے دنیا سے نہ اٹھانا پروردگار. زین بہ المجالس، اللہ نے مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دے دیا. یعنی سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمیں اپنی مجلس کو زینت دینا ہے تو سرکار آپ کو فارمولا بتا کے جا چکے ہیں. اگر زینت دینا ہے تو زینت اور حسن اور خوبصورتی، بھائی سجاوٹیں کرتے ہیں نا، کوئی محفل ہوتی ہے تو ہم شامیانہ لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری زینتیں، یہ تو ہماری ظاہری زینتیں ہیں. وہ جو حقیقی زینت خدا دیتا ہے نہیں معلوم، وہ ہمیں دکھتی ہے نہیں دکھتی. روحوں کو سکون ملتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا، کہیں آپ بیٹھے ہوں گے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، دل کو اچھا نہیں لگ رہا، الجھن سی ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اٹھوں جاؤں یہاں سے، مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ کسی کی برائیاں کر رہے ہیں، کوئی اور گفتگو کر رہا ہے جو آپ کو نہیں پسند آ رہی. اب ہوتا ہے مزہ نہیں آتا، لیکن یہی کچھ ایسی نشستیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے. ایمان سے بتائیے دل کو راحت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ایمان سے بتائیے، واقعاً سوال. اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ آپ کے دل کو سکون نازل کرتا ہے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو کے گواہی دیتے ہیں علی کے لیے. علی کی محبت ہے ایسی کہ ماں کی گھٹی سے آپ کو ملی ہے، ماں کی طہارت سے آپ کو ملی ہے. یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، کل بھی شاید عرض کر چکا ہوں، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے حلال زادے کے، اور تجھ سے نفرت اور بغض نہیں رکھے گا سوائے حرام زادے کے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نبی کے الفاظ ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. خبیث الولادہ، جس کی ولادت خبیث ہو. میں نے تو بڑے آسان لفظوں میں کہہ دیا کیونکہ منبر کے کچھ تقاضے ہیں. سرکار کہہ رہے ہیں فقط حلالی. سرکار خیبر کے دن علی مرتضیٰ کو سواری پہ بلند کر رہے ہیں، سواری پہ بلند کر کے، اچھا مختلف جگہوں پہ سرکار کو کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو اپنی سواری پہ علی کو بٹھاتے تھے. یہ ایک جگہ نہیں ہوا ہے، ایک غدیر میں نہیں ہوا حضور نے مولا علی کو بلند کیا. اب یہ آج آپ سن لیجئے، یہ بندہ حقیر کی تحقیق ہے اس کے اوپر. الحمدللہ اس پہ میں نے کافی تفصیل سے تحقیق کی. سرکار نے ایک موقع پر نہیں، کئی موقعوں پر علی کو بلند کیا ہے، کبھی اپنی نشست پہ، کبھی اپنی سواری پہ، کبھی اپنے کندھے پہ. اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ. سرکار نے اپنے سواری پر علی ابن ابی طالب کو بٹھا کر لوگوں یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ بلا فصل ہے. اب اگر تمہارے بچوں کی
حلالیت تمہیں چیک کرنی ہے کہ تمہاری زوجہ نے خیانت نہیں کی ہے تو اپنے بچے سے پوچھ لینا کہ علی سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا ہے. سرکار کہہ رہے ہیں چیک کر لینا، اگر تمہارا ہے تو علی کا ہوگا، علی کا ہے تو تمہارا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا خوبصورت مزاج ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے. صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ہم نے کیا کیا، اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے. علی آ رہے ہیں سامنے سے، کندھے پہ بچے کو بٹھایا، بلند کیا، بلند کرنے کے بعد بیٹا بیٹا دیکھو یہ جو آ رہے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں، اتحب ھذا، بیٹا کیا ان سے محبت کرتے ہو؟ اب اگر بچہ کہہ دے کہ نہیں بابا میں اس سے محبت نہیں کرتا تو باپ اپنے بچے کو اتارتا تھا کندھے سے اور کہتا تھا تو بھی جا، اور تمہاری ماں سے بھی کہہ دو کہ اپنے میکے چلی جائے. سرکار کسوٹی دے چکے ہیں. یہ صحابہ کے جملے ہیں، صحابہ کے جملے ہیں، وہ سرکار سمجھا چکے ہیں. اگر بچہ کہہ دے کہ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، یہ مجھے پیارے لگتے ہیں، مجھے اچھے لگ رہے ہیں، میرا دل ان کی جانب کھنچ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں پر جا کر یقین کرتا تھا اچھا یہ میرا ہی بچہ ہے. حلالیت کا معیار ہے. علی کے دل لہو بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ بولیے. لہو بولتا ہے. کیوں؟ آپ مولا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں؟ کبھی زیارت دیکھیں، ہمیشہ ایک عادت بنا لیں. یہ جملہ تحفہ میری طرف سے لے جائیے گا کہ مولانا زین العابدین خوئی صاحب نے ایک جملہ تحفہ رکھا. فضائل کو کبھی بھی سرسری نہ سنیں، فضائل ہوں یا مسائل ہوں کبھی بھی یوں ہی نہ سنیں، اس میں سے پوائنٹ لیں کہ آپ کی تربیت کا کیا پوائنٹ ہے، اس کے اندر آپ کی تربیت کا کیا پوائنٹ ہے، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے. بھائی مولا کے فضائل ہے، واہ واہ سبحان اللہ کتنی اچھی بات کرے، نہیں. مولا علی وہ ہیں جو اپنے مصائب کے دقیق ترین لمحات میں بھی تربیت کر رہے ہیں. اپنے فضائل کے حساس ترین فضائل میں بھی مولا علی تربیت کر رہے ہیں، مصائب میں مولا تربیت کر رہے ہیں. منزلت یہ ہے مولا علی، یہ مقام. تو عرض کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اجل فرجہم کے بغیر سلوات نہ پڑھا کریں. اس کے فائدے میں آپ کو بتاؤں، مختصر سا 2 منٹ کا آپ جو ہے وہ انڈر بریکٹ سمجھ لیجیے گا. اجل فرجہم اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے مشکلات کی آسانی میں تعجیل فرما. مجھے ایک آواز آئی تھی اجل فرجہم کی ادھر سے، تو یہ میں آپ لوگ بتا دوں کہ آپ سب کہیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. آپ ہے مشکلات میں کون نہیں ہوتا، پریشانی میں کون نہیں ہوتا، سب کی اپنی مشکلات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں خدایا ان کے فرج میں، ان کی مشکلات میں کے حل ہونے میں تعجیل فرما. تعجیل الف والا نہیں، عین والا تعجیل، عین سے، یہاں حلف سے عین کہتے ہیں آپ نے. تعجیل اردو والا تعجیل اور عربی والے تعجیل میں بڑا فرق ہے. اگر آپ نے عین سے کہا تعجیل یعنی وہ دیر کر دے، ان کے ظہور میں اور دیر کر دے. برائے تعجیل ظہور امام زمان کہتے ہیں تعجیل. تعجیل اگر آپ وہ جو اردو والا عین ادا کر رہے ہیں اور آپ کا الف والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور تاخیر کر دے. اگر تعجیل کر رہے ہیں، عین سے حلف سے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب جلدی ہو جائے. عجل نکاح ناموں میں دیکھا ہے مہر جو ہے مؤجل ہے اور معجل ہے. ایک حمزے کے ساتھ ہوتا ہے مؤجل یعنی دیر سے، اور معجل جلدی. مہر ہے آدھا مہر مؤجل ہے، آدھا مہر معجل ہے عین کے ساتھ. کبھی غور سے دیکھیے گا. صلوات میں بھی یہی ہے، برائے تعجیل ظہور یا تعجیل ظہور، عین کو ادا کرنے کی صحیح طرح سے کوشش کیا کیجیے، کیونکہ نماز کا بھی مسئلہ ہے. نماز میں اگر لفظ صحیح ادا نہ ہو، نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل. معنی بدل جاتے ہیں، بہت معنی بدل جاتے ہیں بہت ساری چیزوں. اجل فرجہم جو ہے وہ میں مختصر عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ان کی مشکلات حل کر دے، تو وہ خدا کے پیارے ہیں. آپ خدا کے پیارے کے لیے، ساری خدائی کے پیارے کے لیے جب آپ کہہ رہے ہیں، تو پوری خدائی اچانک فوکس کرے گی، زوم کر کے آپ کی طرف دیکھے گی، یہ ہمارے پیارے کے لیے دعا کر رہا ہے.
خدایا اس کی مسائل کو پہلے حل کر دے. آپ کا کوئی پیارا ہے, کوئی آپ کا عزیز ہے, گھر کا کوئی ممبر ہے, کوئی دوست ہے, کوئی فرینڈ ہے, کوئی بھی ہے, آپ اپنے اس عزیز کے لیے, اگر کوئی انگلش کا فارمولا ہے نا الجبرا کا, پلس پلس جو ہے وہ پلس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پلس پلس پلس, دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. آپ کے دوست کو کوئی عزت دے رہا ہے تو آپ کے لیے وہ آپ کی نظر میں کیا ہوگا, وہ عزیز ہو جائے گا. امام زمانہ کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ عجل فرجوں, امام زمانہ صرف آپ کے پیارے نہیں ہیں, زمین و آسمان کے پیارے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ملائکہ کے پیارے ہیں, جن و انس کے پیارے ہیں, اور ان مخلوقات کے پیارے ہیں جن کا نام بھی آپ کو نہیں پتا, اور حتیٰ سائنس کو بھی انکشاف نہیں ہوا ہے کہ کس کس نام کی مخلوق ہے, سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں, پہاڑوں میں کتنی مخلوق, وہ تو امام ہیں, حجت خدا ہیں, کائنات پر حجت خدا ہیں. جب آپ ان کے لیے وعجل فرجہم کہیں گے, خدایا ان کی مشکل کو حل, ان کی مشکل کیا ہے, ظہور میں تعجیل ہو جائے, ظہور آسان ہو جائے, مشکل ہے نا یہ. امام تکلیف ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ تمام مومنین جہاں جہاں پریشان ہیں, جو جو مشکلات میں دیکھ رہے ہیں مولا. اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھنا کس کو اچھا لگتا ہے, یہ ان کی تکلیف ہے, ان کی تکلیفیں دور فرما, وعجل فرجہم, ان کی مشکلات دور فرما, ان کے مسائل حل فرما. جب آپ یہ کہیں گے درود کے ساتھ تو یقین کیجئے, کیونکہ درود ایک دعائے مقبولہ ہے, اس کے ساتھ عجل فرجہم کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک بھرپور دعائے مقبولہ کی. تو آپ صلوات پڑھیے وعجل فرجہم کے ساتھ, صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بالمختصر یہ ہے کہ جب آپ مولا کائنات کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں, کہ کوئی مرتا ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے, لوگ کیا دیکھتے ہیں, کیا چھوڑ کے گیا, کیا وصیت کر کے گیا. میری آپ سب کے ساتھ ایک دوستانہ نصیحت ہے, آپ لوگ سب بزرگ ہیں, جو بڑے ہیں, بڑوں سے نہیں, میں اپنے ہم سن اور ہم عمر دوستوں سے مخاطب ہوں, بزرگ تو بزرگ جانتے ہیں. کبھی بھی اہل بیت کے شہادت منانی ہے, ان کے وصیت نامے تو ضرور پڑھیں. ہم علی والے ہیں بھائی, ہم کون ہیں, الحمدللہ ہم علی والے. فخر سے کہا کریں سر اٹھا کے, ہم علی والے ہیں. اور علی والا علی کو مانتے ہیں اور علی کی مانتے نہیں والے شعر کے مصداق پر, علی کو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. علی مثال ہے دنیا میں ہر لحاظ سے, جس کیٹیگری میں آپ کیٹیگرائز کرنا چاہیں علی مثال ہے. علی کا نمونہ نہیں ملتا. جہاں چلے جائیں, صحابہ بھی علی کی مثال دیتے تھے, صحابہ بھی علی کے پاس آتے تھے, یا علی مدد کر دیجئے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آج تک فضیلتوں کا عنوان ہے علی ابن ابی طالب. حکومت چلائی ہے کسی سیاستدانوں کے لیے, مثال ہے, نمونہ ہے مولا علی. عدل علی, حکمرانی مولا علی کی, دیکھ لیں مولا علی کی وہ مختصر سے حکمرانی. پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایمپائر تھا مولا علی کے ہاتھ میں. رومن ایمپائر کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے, روم نے کتنی دنیا, اچھا مغلوں کا آپ نے, منگولوں کا آپ نے سنا ہوگا, منگولوں نے کتنی حکومت کی. مولا علی کے ہاتھ میں ایک شہر نہیں تھا, ایک ملک نہیں تھا. آج کے نقشے اور میپ کے حساب سے آپ جائیے گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ ایران, عراق, مصر, حجاز, یمن, بحرین, آج کا سعودیہ جو اس وقت حجاز کہلاتا تھا یا یثرب کہلاتا تھا, یہ سارے علاقے خلافت مسلمین میں یعنی علی ابن ابی طالب کے کنٹرول میں تھے. وہ جو چوتھی خلافت کا دور تھا مولا علی کا, اس دور میں مولا اس پورے کے حکمران ہیں. کیسے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں ایسے انسان کے. ہمارے زمانے میں کسی کو چھوٹے سے علاقے کا چھوٹا سا ایم پی یا ایم این اے بنا دیا جائے, اس کا غرور کو جو خدا بن جاتا ہے, وہ ایک علاقے کی ذمہ داری دے دی جائے. لیکن علی, آدھی دنیا کے نقشے پہ حکومت کرنے والا علی, زمانے کا فقیر ترین بندے کی جو غذا ہے وہ علی کھا رہا ہے. فقیر ترین بندے کی غذا. بندہ آیا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس, اور آگے فرماتا ہے کہ مولا کا دسترخوان بڑا وی آئی پی, اس کو مطلب گوشت نظر آیا, کھانا نظر آیا. مولا آپ کے دسترخوان پہ کھانا ہے اور میں
کھانا مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس کھانے کو دیکھ کر مجھے جو ہے وہ مسجد میں ایک فقیر یاد آ گیا۔ مسجد میں ایک فقیر بیٹھا ہے، وہ نماز کے بعد اس فقیر نے ایک روٹیوں کی ایک پوٹلی کھولی، اور اس پوٹلی کو کھولنے کے بعد اس میں سے کچھ سوکھے ہوئے کچھ روٹیاں نکالی، اور روٹیاں نکالنے کے بعد اس میں مطلب کوئی تیل نہیں تھا، روغن نہیں تھا، اور سوکھی روٹیاں تھیں، کوئی شوربہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اب وہ کیسے کھا رہا ہوگا؟ اس نے مجھے بھی کہا کہ آ جاؤ میرے بھائی تم بھی تناول کر لو، لیکن مجھے عادت نہیں تھی، حالانکہ میں کوئی جو ہے، لیکن مجھے عادت نہیں تھی کہ میں ایسا کھانا کھاؤں، تو میں نہیں کھا سکا۔ وہ فقیر بہت مجبور ہے۔ کیا امام حسن سے کہا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان سے تھوڑا سا کھانا لے جا کر اس فقیر کو دے دوں؟ امام حسن مصطفیٰ آپ دیدہ ہو گئے، روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے وہ میرا بابا اس پورے مسلمانوں کی خلافت کا حکمران علی ابن ابی طالب۔ جانتے ہو حاکم ہے، اتنا بڑا کنگڈم کسی کے ہاتھ میں ہو، فقیروں والی جگہ۔ کسی نے پوچھا مولا یہ روٹیوں کا جو تھیلا ہے، جو آپ جو کی روٹیوں کا ٹکڑے ٹکڑے اس میں ڈال کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر سیل کیوں لگا کے رکھتے ہیں؟ مہر لگا کے رکھتے تھے، سیل لگا کے رکھتے، کیوں لگا کے رکھتے ہیں؟ ہائے اللہ اکبر! مولا کا جملہ سنیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے، کہیں میرے حسن و حسین شفقت پدری میں اس کے اندر تیل نہ ملا دیں کہ بابا اتنی سوکھی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ کیوں مولا ایسا کیوں؟ کہ میں حکمران ہوں، اور حاکم طبقے پر لازم کیا ہے خدا نے کہ اپنے معاشرے اپنی رعایا کے کم ترین طبقے کے مطابق جیو۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اپنے زمانے کے کم ترین طبقے کے مطابق جیو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ علی کی حکومت میں کوئی فقیر جس کے پاس یہ بھی کھانے کے لیے نہ ہو، اللہ اکبر، جس کے پاس اچھی غذا نہ ہو، تو علی خدا کی بارگاہ میں شرم محسوس کرتا ہے کہ میری حکومت میں کوئی فقیر، لائے دنیا کوئی ایسا حکمران۔ میں کہتا ہوں دنیا تقلید کرے علی ابن ابی طالب کی اس بات میں کہ حکومت کیسے، سیاست کسے کہتے ہیں۔ علی نے سیاست کر کے دکھائی، یہ ہے پولیٹکس۔ آؤ پولیٹیشن بننے کا شوق ہے، الیکشن میں کھڑے ہونے کا شوق ہے، آؤ پولیٹکس علی سے سیکھو۔ خدا کی قسم بڑا نازک مرحلہ ہے۔ عوام کا پیسہ لوٹ کے کھا جانا پولیٹکس نہیں ہے۔ علی کی طرح عوام کا پیسہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی کی طرح پیسہ بیت المال میں مولا کے بارے میں لکھنے والے لکھ گئے، تاریخ بولتی ہے، اور یہ لکھنے والے شیعہ نہیں ہیں، عالم اسلام لکھ رہا ہے علی کے بارے میں کہ علی بیت المال کا پیسہ جب ہوتا تھا مولا کے پاس، ڈیلی کا روٹین، مولا کا ڈیلی کا روٹین تھا بیت المال میں۔ سنیے جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی کوئی اختیار ہے، سنو علی جینا سکھا رہے ہیں سیاست میں، حکومت میں، کرسی پر بیٹھ کر پاور، اختیار، اور یہ پوسٹیں اگر مل جائیں تو آسان نہیں ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ وہاں وائٹ کالر رہنا چاہتے ہو تو سچے بن، لوگوں کا پیسہ، خون پسینے کی کمائی، لوگوں کے ٹیکس کھا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جاتے ہوئے اپنی کوٹھیاں بنا لیں گے، اور اپنی صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ۔ بیت المال میں مولا کائنات جب بیت المال کا سارا پیسہ نکال دیتے تھے، پورا کا پورا ضرورت مندوں میں جہاں جہاں جو پیسہ لازم سمجھ رہے ہیں خرچ کر دیتے تھے، اس کے بعد جھاڑو دیتے تھے کہ ایک سکہ بھی نہ بچا ہو، اور پھر وہاں نماز شکر بجا لاتا تھا علی ابن ابی طالب کہ خدایا تیرا شکر ہے، میں نے لوگوں کا پیسہ، لوگوں کا ٹیکس لوگوں پر خرچ کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں۔ اللہ
غریبوں کا پیسہ میں علی اپنے اوپر نہیں لگا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمران کیا کرتے ہیں، آتے ہیں اپنی نارمل حالت میں آتے ہیں، جاتے ہیں کس حالت میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے بینک بیلنس چیک کیجئے، ان کے اکاؤنٹ چیک کیجئے، ان کی گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں نہیں بڑھ جاتی ہیں، فارم ہاؤسز اور ان کے بنگلے، ان کے کاروبار، ان کی ریل پیل بڑھ جاتی ہے نہیں بڑھ جاتی؟ ایک حکمران دکھائیے پوری دنیا کا چیلنج ہے، صرف پاکستان نہیں، جہاں جہاں جائیے آپ، جس حلقہ اقتدار میں جا کے جھانک لیجیے، چیلنج ہے، علی کی مثال دنیا میں نہیں مل پائے اور نہ مل پائے گی۔ ہاں ایک جگہ ملے گی جب ان کا 12واں بیٹا ظہور کرے گا، پھر پوری کائنات میں وہ جو اقتدار دکھائے گا، اپنے بابا علی جیسی حکومت۔ ہاں بابا نے کوفہ میں حکومت کی، بیٹا بھی کوفہ سے حکومت کر کے دکھائے گا۔ اللہ صلی اللہ بندہ کہہ رہا ہے کہ شام گیا بندہ، امیر شام نے پوچھا کہ بڑا علی کے دیوانے بنتے ہو، ذرا بتاؤ تمہارا علی کیسا ہے، کچھ اپنے علی کے کچھ فضائل بیان کرو۔ سننا چاہیں گے؟ فضائل کا یہ رنگ بھی دیکھیے، فضائل کا یہ انداز بھی دیکھیے، فضائل جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے، وہ فضائل جو آپ کے اندر چینج پیدا کرے، وہ بنا۔ مجلس میں آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ میں آج اپنے اندر کیا چینج لے کر جا رہا ہوں۔ اگر چینج ہے تو میں علی والا ہوں، چینج نہیں ہو رہا ہوں تو میں علی والا نہیں ہوں، صرف علی کو مانتا ہوں، علی کی نہیں مانتا ہوں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم چینج ہو کے جائیں، مولا کی باتوں سے چینج۔ کیا ہے تمہارے علی کے فضائل بیان کرو، تب میں بتاؤں، سن پاؤ گے؟ چلو سنا دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ علی رات کی تاریکی میں جب سارا شہر سو رہا ہے، کسی گمنام انسان کی طرح منہ پہ نقاب ڈال کے، حکمران ہیں، حاکم وقت ہیں، پروٹوکول کی 20 گاڑیاں نہیں ہیں آگے پیچھے، پیدل جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ بولے اور منہ پہ نقاب، اپنے شناخت چھپا کے، ایک بوری روٹیوں کی کھانے کی لے کر جا رہے ہیں، دروازے پر نوک کر رہے ہیں، دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، اور ایک ایک دروازے فقیروں اور یتیموں کے مخصوص گھروں پہ جا کے، پتہ تھا یہ نادار طبقہ ہے، یہ یتیم ہے، یہ فقیر ہے، یہ کسی بیوہ کا گھر ہے، ان کا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ کوئی ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے آس پڑوس کی خبر رکھتا ہو؟ علی والا مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا رات کو پیٹ بھرا نہیں سوئے گا جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا۔ ہیں ہم علی والے؟ ہیں ہم شیعہ یا صرف کہنے کے شیعہ ہیں؟ مولا جیسا بنو تو پھر مولا کا شیعہ کہنا ہو۔ مولا فرماتے ہیں شیعہ کو پہچاننا ہے، جاؤ جا کے پورے شہر میں دیکھو، ہر لحاظ سے سب سے اچھا انسان جو ہوگا نا وہ ہمارا شیعہ ہوگا، ہر لحاظ سے، اخلاق میں، کردار میں۔ وہ جو سب سے زیادہ چڑچڑا ہے وہی شیعہ کہلا رہا ہے۔ نہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ علی کا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر علی والا ہونا چاہیے۔ لوگ کہیں یار علی والا ہے، علی والا، علی جیسے اخلاق ہیں اس کے، میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے پھر مرحب و انتر کو بھی پچھاڑا ہے، لیکن غریبوں کے سامنے اللہ اکبر، قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، عام منقبت خان نہیں، اللہ قصیدہ جس کا پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، یہ آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پر شدید ہیں، کافروں پر شدید ہیں، اپنوں پر نہیں۔ جناب گھر کے سربراہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بیگم کو وہ جھاڑا، بچے کو وہ ایک چماٹ لگائی، بچہ ادھر، کیا جلاد گھر میں آ گیا؟ علی والا ایسا نہیں ہوتا، علی والا ایسا نہیں ہوتا، علی والا ہر لحاظ سے علی والا ہوتا ہے۔ لوگ انتظار کریں، ایسے جیو۔ مولا فرماتے ہیں کونوا لنا زینت ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنو۔ لوگ یہ نہ کہیں علی والا ایسا ہے،
محلے کا سب سے با اخلاق جو گھر ہوگا وہ کسی علی والے کا ہوگا، سب سے زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا جو ہوگا وہ علی والا ہوگا، کہ مولا فخر کرے ہاں یہ ہمارا۔ بات تو تب ہے نا کہ مولا بوری لے کے جا رہے ہیں، روٹیاں رکھ رہے ہیں فقیروں کے دروازے پہ، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا بچہ ایک گھر سے باہر نکلا اور نکل کے کہتا ہے کہ آنے والے تو نے آج دیر کر دی آنے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون۔ اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو چھپایا ہوا ہے مولا نے چہرے پہ نقاب ڈال کے۔ ہمارے یہاں چہرے پہ نقاب کچھ اور ہی لوگ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ پہنچ گئے، صلوات پڑھیے محمد علی نیک کاموں کے لیے چہرے پہ نقاب ڈالنا سکھا کے گئے، یہاں پہ جرم کرنے کے لیے چہرے پہ نقاب ڈالا جاتا ہے، جرم کرنے کے لیے۔ اب سنیے، مولا نے اللہ اکبر دروازوں پہ گئے۔ اچھا، ایک مقام پر وہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہیں اور وہ جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ بڑی چڑچڑے مزاج میں کہ مولا اس سے کہہ رہے ہیں کہ بہن آؤ میں تمہاری مدد کر دوں، میں تمہارا سامان اٹھا لوں، کچھ وہ سامان، کچھ وہ پانی وانی کچھ لے کر جا رہے تھے، تو بہن میں تمہاری مدد کر دوں، بہن میں تمہاری مدد کر دوں۔ اب وہ کہتی ہے کہ بھائی خدا تیرا بھلا کرے، اور اللہ علی سے پوچھے جس کے ساتھ جنگ میں میرا شوہر گیا اور شہید ہو گیا، علی کو تو ہماری خبر ہی نہیں ہے، میں اور میرے یتیم بچے پتہ نہیں کس طرح سے گزارا کرتے۔ یہ عورت کہہ رہی ہے نہیں جانتی سامنے کون ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ بہن بتا دو تمہارا گھر کہاں ہے۔ دیکھیں رمضان ہے، ابھی بھی ہم یہ رنگ اپنا سکتے ہیں، ابھی بھی ضروری کہ آپ بہت بڑا راشن لے کے چلے جائیں کسی کے گھر، نہیں، چھوٹی سی سپورٹ کر کے مولا تیری خوش نصیبی کے لیے کر رہا ہوں، یا علی آپ کی نیابت میں یہ کام کر رہا ہوں، کر کے دیکھیے پتہ چلے کتنا لذت۔ یقین کیجئے مانگنے میں وہ سکون نہیں ہے، بانٹنے میں جو سکون ہے نا، خدا کی قسم بانٹنے میں جو سکون ہے، علی کی طرف بانٹ کے دیکھیے، علی کے نام پہ مولا آپ کی نیابت ہوتا ہے نا، کوئی زیارت پہ جا رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہماری نیابت پہ زیارت کر لینا۔ حج بدل کرنے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فلاں کے بدلے میں حج کر رہے ہیں، مولا آپ کی نیابت میں زیارت کر رہا ہوں، مولا آپ کی نیابت میں مشہد کی زیارت پہ جا رہا ہوں، کربلا کی زیارت، مولا آپ کی نیابت میں آج میں پڑوسیوں کی ہیلپ کروں گا تاکہ آپ کے بیٹے کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، محمد وعجل فرج۔ امام اس عورت کے گھر گئے، اب وہ عورت جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ اچھا مولا نے اس کو گھر پہنچایا کہ بہن میں آتا ہوں، آئے ہیں، اس کو گھر چھوڑ دیا، آئے بیت المال سے کچھ سامان اٹھایا، پیسے اٹھائے، بازار سے کچھ آٹا لیا، کچھ اس طرح سے اس کی ضروریات زندگی، اور یہ لوگ اس کے دروازے پر گئے، ناآشنا انداز میں جا کر دروازہ دستک دی، کا کون؟ کا میں وہی بھائی ہوں جو آپ کی ابھی مدد کر رہا تھا، نام نہیں بتایا اپنا، شناختی میں علی ہوں، میں زمانے کا ولی ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں حاکم دورہ ہوں، کچھ نہیں، انون بن کے مدد کی، انون بن کے، نامعلوم بن کے مدد کی جاتی ہے، نامعلوم بن کے جرم نہیں کیے جاتے، نامعلوم بن کے جرم نہیں کیے جاتے۔ آئے دروازہ دستک، اندر پہنچے۔ اب پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ تندور گھر میں ہی، عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا تندور گھر میں، روٹی گھر کے تندور میں بنا رہے ہیں، تو مولا نے اس کو دیا کہ بہن دوسرے کام آپ کر لیجئے، تندور جو ہے یہ سخت کام ہے، یہ مجھے دے، تندور میں روٹی بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو تندور میں ڈال رہے ہیں، اب ہاتھ پہ جب حرارت لگ رہی ہے آگ کی تو اپنے آپ سے فرما رہے ہیں اے علی اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے کہ جہنم کی آگ یہاں سے کئی گنا شدید گرم، یہاں سے کئی گنا زیادہ جلانے والا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مولا اللہ۔
مقام ہے میرے اور آپ کے امام کا. اس کے بعد آئیں اور بچوں کو کبھی سواری بن گئے، بچوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا، کبھی بچوں کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، ایک بچے کو ادھر ایک بچے کو اس زانوں پہ بٹھایا، بچوں کو نوالا ڈال رہے ہیں، بچوں کے کان میں کہہ رہے ہیں بچوں علی کو معاف. اس بات کی معافی مانگ رہے ہیں مولا آپ تو لا کے دے رہے ہیں ان کو، اگر آپ جیسا کوئی حاکم نہیں لا کے دے رہا اسے شرمندہ ہونا چاہیے، آپ تو لا کر دے رہے ہیں. دنیا کو آپ سے عبرت لینی چاہیے. اپنے اوپر بچے کو بٹھا کے سواری کرا رہے ہیں بچوں کی. اتنے میں ایک دستک ہوئی، کوئی عورت آئی دروازے پہ، اس نے آ کے کہا ارے عورت غضب کر رہی ہو، تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین وصی مصطفیٰ علی ابن ابی طالب ہے. یہ مقام، یہ منزلت. معافی مانگنے کے لیے پیروں پہ گر گئی، یا علی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کو نہیں دوں. یہ نا سگا بھائی آیا ہے. آپ دیکھیں ہم نے بڑے بڑے پاور والے دیکھے ہیں، سگے بھائی آئے ہیں، حضرت عقیل ابن ابی طالب مولا کے سگے بھائی مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں. عدل علی کا انداز دیکھیے آپ. حضرت عقیل آئے ہیں کمک مانگنے کے لیے، اور یہ کمک مانگنے کا انداز دیکھیے کہ مدد مانگنے میں تو آپ بھائی ہیں، پاور میں ہیں، کچھ میری ہیلپ کر دیجیے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. اچھا حضرت عقیل کم دیکھتے تھے، ان کی آنکھیں، ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھایا. مولا نے بھٹی میں سے جلتا ہوا ایک سکہ اٹھایا، بھائی کے ہاتھ میں رکھ دیا. بھائی کا ہاتھ جلا. بھائی نے ایک دم سے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ اس سکے پہ ہاتھ جل گیا. سگا بھائی مدد مانگ رہا ہے کہ بیت المال میں سے، عام مسلمانوں کا جو حق ہے، جو ٹیکس بیت المال کا ہے، لوگوں کا حق ہے نا، عام شہریوں کا حق ہے. آپ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ وہاں اس کا کوئی شرعی حق بنتا ہو. مولا نے اٹھایا، اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھا، حضرت عقیل کے چٹک دیا کہ عقیل یہاں کی گرمی نہیں برداشت کر پا رہے ہو، وہاں کی تم چاہتے ہو کہ قیامت میں میں علی سزا بھگتوں اس بات کی کہ میں نے حرام میں پیسے ادھر ادھر اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیے. یہاں کی گرمی برداشت نہیں. حضرت عقیل اس واقعے کو حاکم شام کے سامنے سنا رہے ہیں کہ علی نے یہ اس انداز میں، علی نے عدل علی مثال ہے. دنیا کو یہ کہنا پڑ گیا کہ قتل علی لشدت عدلہ، علی کو ان کی شدت عدل کی وجہ سے. بہرحال یہ اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ یہ جملہ جو ہے کہاں تک اور کس ڈائریکشن میں کہا گیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مولا کائنات ایک جگہ گئے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی وہ نہیں، شہر میں داخل ہو رہے ہیں، جنگوں کا دور ہے، شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ مولا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایک دم مولا کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں مولا کی سواری کے پیچھے. مولا رک گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، جو بڑا حکمران آتا ہے اس کے پیچھے ہم ایسے بھاگتے ہیں. مولا نے کہا نہ ایسا پروٹوکول تمہارے فائدے میں، نہ ان حکمرانوں کے فائدے میں، ہاں وہاں حساب پڑ جائے گا. دیکھیے آج کی جو شخصیات، جو بھی شخصیات ہیں، جس بھی پوسٹ میں، جس بھی ادارے میں، اگر فضول کے پروٹوکول اور فضول کی اور عوام سے فضول کی داد و دہش کی توقع رکھتے ہیں تو سمجھ لیں علی کے قول کے خلاف جا رہے ہیں، علی کے قول کے خلاف جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا دیکھو آج میں جس لباس میں، جس خوراک میں اور جس سواری کے ساتھ، جس گھوڑے کے ساتھ میں آیا ہوں، اگر آج میں آتے ہوئے جس انداز میں آیا ہوں، کل کو اگر جاتے ہوئے میرا یہ لباس نہ رہا، یہ سواری نہ رہی، تو سمجھ لینا میں علی خیانت کر کے گیا ہوں. تمہارے مال کو، تمہارے ٹیکسز کے، تمہارے خون پسینے کی کمائی کو کھا کے گیا ہوں. تو لیجیے جا کے جتنے بھی ہمارے آج کے حکمران ہیں دیکھ لیجیے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھنا تو ہمارا فرض ہے نا، ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ کیسا بندہ ہے، کس کو ووٹ ڈالنا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہمارے ووٹ کی کوئی اب اوقات نہیں رہی، اور بات ہے کہ اب ہمارے وہ ووٹ کی اوقات نہیں رہی، خود ہی ووٹ کا مذاق بنا دیا گیا. لیکن آپ دیکھیے اس بات کو ذرا غور سے نوٹس کیجیے اس بات کو.
کیا ایک بھی شخصیت فقط سرزمین پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ دیکھیں کوئی ایسی شخصیت آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کپڑے میں، جس گاڑی میں، جس سواری میں آیا تھا، اسی سواری میں، اسی کپڑے میں، اسی سٹیٹس کے ساتھ واپس گیا ہے، اسی بینک بیلنس کے ساتھ واپس گیا ہے؟ اللہ ڈھونڈیے، ہیبتی آئینے لے کے ڈھونڈیے، نہیں ملے گا، کیونکہ علی والا آپ کو نہیں ملتا دنیا میں۔ جو علی والا ہوگا ایماندار ہوگا، حرام نہیں کھائے گا۔ حرام کھانے والا غیر معمولی ترقیاں کرتا ہے، وقت سے پہلے ترقیاں کرتا ہے۔ جو دیر سے ترقیاں کر رہے ہیں وہ بیچارے حلال کی کما رہے ہوتے ہیں، خون پسینے کی کمائی کما رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ انداز ہے، یہ سبق ہے سیکھنے کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے۔ ہر جگہ یہ انداز ہے مولا کا، ہر جگہ، ہر لمحے پہ میرے مولا کا یہ انداز ہے۔ مگر زمانے نے علی ابن ابی طالب کی قدر نہیں، میرے اور آپ کے مظلوم امام کو جتنا مولا نے دنیا کا خیال رکھا اتنا علی کا خیال نہیں رکھا گیا، اتنا علی کے ساتھ ظلم کیا گیا، علی کا حق پہلے بھی چھینا گیا، بعد میں بھی چھینا گیا۔ آخر تک مولا علی، یعنی یہاں تک کہ جب مولا کو ضربت لگی ہے تو عجیب جملہ ہے، ایک مرتبہ سر پہ ضربت لگ چکی ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، غش آ گیا، اور میرے اور آپ کے امام کو جب غش سے افاقہ ہوا ہے تو مولا آنسو بہہ رہے ہیں۔ بچوں نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ سمجھ کے رونا، خدا کی قسم سن کے اور سمجھ کے رونا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنے بھائی رسول اللہ کو دیکھا، میرے بھائی رسول اللہ کہہ رہے تھے یا علی عجل الینا، علی جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ علی ان کے خلاف دعا کر دیجئے، علی بد دعا کر دیجئے۔ علی نے صرف ایک دعا کی، یا خدا ان سے علی کو چھین لے، اور خدا نے علی کو ان سے چھین لیا جنہوں نے علی کی قدر نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، علی کا گھر ہے اور ایک کفرام بابا ہے، کچھ بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں باہر کچھ چاہنے والے کھڑے ہیں، علی ہے کہ بیٹیوں کو دلاسا دے کے چپ کرا رہے ہیں، بیٹیوں کی آوازیں بلند نہ ہو جائیں، باہر کھڑے ہوئے نامحرموں کو علی کی سید زادیوں کی آواز نہ چلی جائے۔ علی کی غیرت کو سلام ہے، لیکن میرے مولا آج آپ اپنی بیٹیوں کی آوازیں اس چار دیواری میں نہیں سن پا رہے، جبکہ باہر چاہنے والے شیعہ کھڑے ہیں، لیکن میرے مولا اب سے کچھ سال بعد 61 ہجری کی کربلا میں آئیے، ارے آپ کی بیٹیاں ہوگی بے مقنا و چادر، زینب و کلثوم ہوگی، ارے شام کا بازار، کوفے کا بازار، علی کی بیٹیاں چادر کا سوال کر رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، یہ سوچ کے رونا کہ نہ جانے کس کس کی آخری رمضان ہو، خدا تمہاری زندگی سلامت رکھے، اگلے سال یہ رونا نصیب ہو نہ ہو، اس طرح سے رونا کہ فاطمہ زہرا کے رومال میں تمہارے آنسو پہنچ جائے اور تمہاری قبر کے لیے نور بن جائے۔ عزادارو، علی ابن ابی طالب کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ جب میں اپنے مولا کو دیکھا تو غضب کا منظر دیکھا۔ علی کے شیعوں مجھے معاف کرنا، عجیب منظر تھا۔ کہتا ہے میں علی کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ علی کے سر پہ جو رومال بندھا تھا وہ سر کے خون سے وہ رومال زرد ہو چکا تھا،
اور علی کے چہرے کا رنگ خون بہنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے چہرے کا رنگ اور رومال کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اور مولا کبھی تکلیف کے مارے ایک ٹانگ اوپر رکھتے تھے، دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے، ارے تڑپنے کا یہ انداز تھا، مچل رہے تھے، ایسے مچل رہے ہیں بیٹا حسن سر پہ رومال کس رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے مظلوم امام۔ لیکن جاتے جاتے علی کو یتیموں کا احساس ہے، میرے اور آپ کے علی کو، کہ اللہ اللہ فی الایتام، کہ دیکھو میرے بیٹے حسن و حسین اور میرے آنے والے شیعوں تک یہ خبر پہنچا دینا، علی نے یتیموں کے بارے میں بڑی وصیت کی ہے۔ میں کہوں ہاتھ جوڑ کے مولا آپ کو یتیم کا اتنا خیال ہے، لیکن آئیے حسین کے یتیمہ، ارے سکینہ ایک 4 سال کی بچی ہے، ارے کیسے بالیاں چھینی گئی کہ کان چھد گیا، دامن میں آگ لگا دی گئی، ارے بچوں پہ ستم کیا گیا، رسول اللہ کے گھرانے پر رحم نہ کیا گیا۔ علی کے مصائب سننے آئے ہو نا، رونا کھل کے رونا، بس آخری جملے اور ختم و دعا، جو اب بھی نہ رویا تو اپنی قسمت پہ روئے۔ یقین کرو عزادارو بڑی عجیب رات ہے، بڑی مصیبت کی رات ہے، علی کی بیٹیوں کی آنکھیں سوکھنے نہ پائی تھی۔ عزادارو عجیب منزل ہے، علی کی مصیبت جانتے ہو علی کی مصیبت کیا ہے؟ علی کی مصیبت تو، علی تو اس سے پہلے 30 سال پہلے شہید ہو چکے، ارے علی تو فاطمہ زہرا کی شہادت پہ شہید ہو چکے۔ عزادارو میرے مولا نے کیسے بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ دیکھا، ارے کیسے علی نے جلتے ہوئے آگ کے شعلوں سے فاطمہ کو کیسے نکالا ہوگا، ارے محسن شہید ہو گئے۔ علی کے جملے ہیں کہ ہائے کاش علی آج کا دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا، فاطمہ کو اس حال میں نہ دیکھا ہوتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے مجھے واسطہ ہے من و آل محمد کا، ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ پروردگارا، مجھے واسطہ ہے اس عظیم گھرانے کا جس گھرانے کی تو نے قسمیں کھائی، جس گھرانے پہ تو نے گھاس کی، پروردگارا تجھے اس گھرانے کا واسطہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت، ہمارے گھر کو گھر بنا دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جب تک زندہ رکھنا ولایت آل محمد پہ زندہ رکھنا، جب دنیا سے اٹھانا تو ولایت پر اٹھانا، ہمیں اس فرش عزا سے، فرش ذکر آل رسول سے کبھی جدا نہ کرنا، ہمارے بچوں کو حسین حسین کرنے والوں میں قرار دینا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ پروردگارا تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر سنا۔ مالک تجھے زینب کی اسیری کا واسطہ، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر سنا۔ پروردگارا بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ، اس جلتے ہوئے علی اصغر کے جھولے کا واسطہ۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں، اولاد کی حسرتیں رکھے ہوئے جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، حسین کے عزادار بچے عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے آل رسول کی عزت کا واسطہ ہے، پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے پاک فرما۔ پروردگارہ پرچم غازی عباس کو، پرچم اسلام کو، پرچم پاکستان کو سربلند فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انسان میں شمار فرما۔
ماتم علی